حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہر کے متعلق بخاری کی روایت میں ہے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس، ایک سانس موسم سرما میں اور ایک سانس موسم گرما میں لینے کی اجازت فرمائی۔ تم جو زیادہ گرمی اور زیادہ سردی پاتے ہو وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے، پس تم جو گرمی کی شدت پاتے ہو تو وہ اس کی گرم ہوا کی وجہ سے ہے، اور تم جو زیادہ سردی پاتے ہو تو وہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر پڑھا کرتے تھے جبکہ سورج بلند چمکدار ہوتا تھا۔ جانے والا شخص نماز عصر مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد اوالی مدینہ کی ملحقہ بستیوں میں جاتا تو سورج بلند ہوتا، اور بعض بستیاں مدینے سے تقریباً 4 میل کی مسافت پر تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق شخص کی نماز ہے جو بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ زرد اور شیطان کے سینگوں کے مابین پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور ان میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر ایسے امراء ہوں گے جو نمازیں ضائع کریں گے، یا فرمایا وہ نمازوں کو ان وقت سے مؤخر کریں گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ میں نے عرض کیا، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اور اگر تم ان کے ساتھ بھی پالو تو پھر نماز پڑھ لو تو وہ تمہارے لیے بطور نفل ہوگی۔